وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ۔ یہاں سے غزوہ احد کا واقعہ شروع ہو گیا۔ چند آیات جو ہے وہ پہلے ہیں، اس میں اللہ رب العزت نے اجمالاً غزوہ احد اور غزوہ بدر دونوں کا مختصر قصہ بیان کیا، اور آگے پھر تقریباً 40 آیات تسلسل کے ساتھ ہیں جس میں غزوہ احد کا سارا واقعہ ماں اپنی ساری تفصیلات کے ذکر ہوا، اور غزوہ بدر کا یہاں پر اجمالی ذکر ہے، تفصیلی ذکر اس کا سورۃ الانفال میں، جس کا نام بھی سورۃ البدر ہے، اور وہ غزوہ بدر کے موقع پر پوری نازل ہوئی تھی، وہاں آیا تھا۔ اب ان آیات کو پڑھنے سے پہلے غزوہ احد کے واقعے کا خلاصہ میں عرض کر دیتا ہوں، تو پھر جو بھی آیات ہیں ان کا ترجمہ اور مطلب آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ غزوہ احد شوال سن 3 ہجری میں پیش آیا تھا، یعنی غزوہ بدر کے 1 سال اور کچھ دنوں کے بعد۔ اس کا واقعہ یوں ہوا کہ بدر میں جو مشرکین قتل ہوئے، ان کے جو پیچھے اولادیں تھیں اور ورثہ تھے، انہوں نے ایک ایک گھر میں، مکہ کے ایک ایک گھر میں جا کر یہ شور شرابہ کیا، اور جیسے ان عربوں کے ہاں دستور تھا، ان کے ہاں یہ عقیدہ یہ تھا کہ جس مقتول کا بدلہ نہ لیا جائے، قصاص نہ لیا جائے، اس کی روح جو ہے وہ بھٹکتی رہتی ہے، پھرتی رہتی ہے۔ جیسے یہ ہندوانہ عقیدہ آج تک ہے، اسی طرح ان کے بھی تھا۔ تو کہتے تھے کہ جب تک انہیں دشمنوں کا خون نہ پہنچا دیا جائے، ان ارواح کو جنہوں نے انہیں قتل کیا تھا، وہ چیختی چلاتی رہتی ہیں اور سکون میں نہیں ہوتی۔ تو یہی چیزیں ساری بیان کر کے انہیں کہا کہ بدر میں ہمارے اتنے بڑے بڑے سردار مارے گئے، اور پورا 1 سال ہو گیا ہم نے مسلمانوں سے اس کا انتقام نہیں لیا، تو ہمیں جا کر حملہ کرنا چاہیے اور انتقام لینا چاہیے۔ یہ یہود جو تھے بنو قینقاع کے، یہ بھی یہاں سے نکال دیے جا چکے تھے، انہوں نے بھی اپنا وفد بھیجا اور کہا مسلمانوں نے ہمارے ساتھ بھی زیادتی کی، اور ہمیں یہاں سے، ہمارے مدینہ سے، ہم یہاں صدیوں سے آباد تھے، ہمیں بھی یہاں سے نکالا، تو آپ لوگ مدینہ پر ایک حملہ کریں، ہم بھی اوپر سے خیبر سے آ کر آپ کا ساتھ دیں گے اور اس طرح مسلمانوں کے خلاف لڑائی کریں۔ تو ان مشرکین نے لڑائی کی تیاری شروع کی، اور یہ پروگرام ان کا یہ تھا، منصوبہ یہ تھا کہ مدینہ پر بے خبری کے عالم میں حملہ کریں گے، تاکہ مسلمان اپنے دفاع سے غافل ہوں اور ہم جا کر ان کو کاٹے ماریں، مسلمان اپنا دفاع نہ کر سکیں، اس طرح ہم ان پر حملہ آور ہوں گے۔ تو اسی طرح انہوں نے خفیہ تیاری شروع کی۔ غزوہ بدر میں جو قیدی مسلمانوں کے ہاتھ لگے تھے اور فدیہ دے کر آزاد کیے گئے، بعض ان میں ایسے مفلس تھے جن کے پاس فدیہ دینے کے لیے مال نہیں تھا، تو انہیں ویسے ہی چھوڑ دیا گیا تھا۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ آپ نے ہمارے ساتھ حسن سلوک کیا اور ہمیں جو ہے وہ بغیر فدیے کے آزاد کیا، تو ہم دین کی اسلام کی خدمت کریں گے اور آپ کو وہاں سے کفار کی خبریں بھیجا کریں گے، یعنی جاسوس بن کر گئے۔ انہوں نے حسب وعدہ کفار کی اس تیاری کی خبر مسلمانوں کو پہنچا دی کہ یہ اس طرح تیاری کر رہے ہیں، اور ان کا ارادہ اچانک حملہ آور ہونے کا، اور راستہ بھی بتا دیا کہ یہ احد والے راستے سے آئیں گے اور آپ پر حملہ کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو مشاورت کے لیے بلایا اور کہا کہ اس طریقے سے لشکر آ رہا ہے حملہ کرنے کے لیے، تو رائے دو کیا کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام میں جو اہل رائے لوگ تھے، انہوں نے یہ کہا یا رسول اللہ، یہ مدینہ منورہ کی پرانی روایت ہے کہ یہاں جب باہر سے کوئی دشمن حملہ آور ہو، ہم اگر شہر میں رہ کر اپنا دفاع کریں تو ہم غالب آتے ہیں، اور باہر نکل کر لڑیں تو دشمن غالب آ جاتا ہے۔ پہلے سے یہ بات چلی آ رہی ہے، اور اس وقت بھی حالات ایسے ہیں کہ یہ مکہ کے مشرکین آ رہے ہیں اور اس خیال میں آ رہے ہیں کہ ہم بے خبری میں ہوں گے، تو ہم اگر اپنے گھروں میں، گھروں کی چھتوں پر ہر طرف تیاری کے ساتھ بیٹھیں، اور علاقہ بھی ہمارا ہے، اندر کی گلیوں کی صورتحال سب ہمیں پتہ ہے، ان کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوگا، تو ہم انہیں گلیوں میں بہت اچھی طرح گھیر کر مار سکتے ہیں، تو ان کو آنے دیا جائے، ہم یہیں شہر کے اندر اپنی دفاعی ترتیب بناتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی رائے پسند تھی اور آپ چاہتے تھے کہ ایسا ہی ہو، لیکن صحابہ کرام میں جو نوجوان طبقہ تھا، اور خصوصاً وہ لوگ جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، غزوہ بدر کے جو اتنے فضائل نازل ہوئے، اور پھر جو ہے وہ شہدائے بدر کے اتنے فضائل، اور اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کے لیے اتنے خصوصی فضائل نازل فرمائے جو بعد میں مسلمانوں کو کبھی بھی نہیں ملے۔ غزوہ بدر میں شریک ہونے والے مسلمان سارے مسلمانوں میں اس حیثیت سے ایک الگ مقام اور مرتبہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اگلے گناہوں کو بھی ان کی زندگی میں معاف فرما دیا۔ یعنی کسی کے لیے استغفار ہو یا کسی کا کوئی کام پسند آ جائے، اس کے لیے معافی کا اعلان ہو، تو یہ ہوتا ہے نا کہ اب تک جو غلطیاں کی سب معاف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بدر والوں کے لیے بدر کے دن یہ اعلان فرمایا کہ ان میں سے جو شخص جب تک زندہ رہے گا اس وقت تک اس کی جو بھی غلطی ہو معاف۔ تو اہل بدر کو ان کی غلطی پر سزا نہیں دی جاتی تھی دنیا میں، کچھ ایسی غلطیاں ہوئیں حضرات اہل بدر سے جن پر سزا بنتی تھی دنیا میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس بنا پر سزا نہیں دی، فرمایا کہ یہ اہل بدر ہیں اس لیے ان کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ واقعہ 28ویں پارے میں بھی آئے گا ایک انشاءاللہ۔ اور حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے ان کی آ کر شکایت کی کہ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ حضور کے یہاں کہ یہ تھی کہ خواتین شکایت کرتی تو مردوں کو بلا کر سمجھایا کرتے تھے، حسن سلوک کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ ان کی اہلیہ کو بھی یہی فرما دیا کہ حاتب بدریین میں سے، ان کو کچھ نہیں کہہ سکتا میں، تو وہ اہل بدر میں سے تھے اس لیے معاف فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت انہیں عطا فرمائی۔ تو اب سب کو شوق تھا کہ دوبارہ جہاد ہو تو ہم بھی اسی طرح نکل کے لڑیں اور بہادری سے لڑ کے دکھائیں تو اللہ کی طرف سے ہمارے لیے بھی انعامات کا اعلان۔ تو انہوں نے ضد کی کہ نہیں، باہر جا کے لڑنا چاہیے، کھلے میدان میں مقابلہ ہو اور بدر کی طرح ہم ان کو میدان میں ماریں۔ اب اس پر بات شروع ہو گئی، آپس میں بہت آوازیں بلند ہو گئیں اور جو ہر کوئی اپنے اپنے حق میں اچھل اچھل کے اونچی آواز میں دلائل دینے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منظر پسند نہ آیا، آپ ناراض ہو کر گھر چلے گئے۔ اور اب جو بزرگ صحابہ کرام تھے انہوں نے نوجوانوں کو سمجھایا کہ دیکھو آپ لوگوں کی وجہ سے حضور ناراض ہوئے، آپ لوگ اپنی رائے سے دستبردار ہوں اور آپ حضور کے سامنے یہ اعلان کریں کہ بس ہم شہر میں رہنے پر ہی لڑنے پر آمادہ ہیں۔ تو اس بات پر صحابہ کا اتفاق ہو گیا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے نکلے تو 2 زریں پہنی احد کے دن، ایک بھی نہیں، اور پورا سامان اپنا جنگی لیا ہوا، سر پر جنگی ٹوپی، تلوار اور تیر کمان سب لے کر آپ باہر آئے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارا اتفاق ہو چکا کہ ہم یہیں مدینہ میں لڑیں گے۔ حضور نے فرمایا نہیں، اللہ کے نبی جب ہتھیار باندھ لیں تو نہیں اتارا کرتے، اب باہر چلو، جو ہوگا اللہ کی طرف سے دیکھا جائے گا۔ اس طرح مسلمانوں کا لشکر، یہ 1000 کی تعداد میں یہ لشکر نکلا۔ جب یہ شہر سے نکلے تو عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار تھا، اس نے اپنے 300 ساتھیوں کو لیا اور الگ ہو گیا، کہا کہ مجھے نہیں لڑتا کہ ابو سفیان کا قافلہ آئے گا، یہ لشکر آئے گا لڑنے کے لیے، ہم یہیں شہر میں رہتے ہیں، اگر لڑائی ہو گئی تو ہم آپ کی مدد کے لیے آ جائیں گے، ہم ساتھ نہیں جاتے۔ اس طرح کہہ کر بہانہ کر کے وہ الگ ہو گیا۔ مسلمانوں پر یہ پہلی تکلیف آئی، لشکر ٹوٹ گیا تو ان کو اب قلت کی وجہ سے تھوڑا سا احساس ہونے لگا کہ اب کچھ وہاں نقصان نہ پیش آ جائے، لیکن پھر بھی وہ چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر صف بندی فرمائی اور صحابہ کرام کے مورچے، مقامات، صفے متعین کر کے کہ کون کہاں سے لڑے گا اور اس کا میدان جہاد میں کیا حصہ ہوگا لڑائی میں، سارا متعین فرما دیا۔ ایک ٹیلا تھا چھوٹا سا میدان احد کے بالکل درمیان میں، اور مسلمانوں نے اسے اپنی پشت کی طرف رکھا ہوا تھا، تو یہ خطرہ تھا کہ اس کے پیچھے سے آ کر کوئی مسلمانوں کی پشت پر حملہ آور نہ ہو، تو اس پر 40 تیر انداز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمائے۔ عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ کو ان کا امیر بنایا اور انہیں کہا کہ کچھ بھی صورتحال ہو جائے میدان میں تم نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی، ہم فاتح رہیں تب بھی، اور اگر ہم مغلوب ہو جائیں، فرمایا کہ اگر تم دیکھو ہماری لاشوں کو جانور کھا رہے ہیں تب بھی اپنی جگہ پر ہی رہنا، وہاں سے اترنا نہیں۔ اور ساتھ یہ خبر بھی دے دی کہ مسلمانوں کی فتح تم پر موقوف ہے، اگر تم وہاں رہے تو مسلمان ضرور غالب آئیں گے، اگر تم نے جگہ چھوڑ دی تو پھر غلبہ نہیں رہے گا۔ یہ ساری خصوصی اور سخت تاکید کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں بھیج دیا۔ یہ صحابہ کرام وہاں پر چلے گئے۔ اب مشرکین اپنے خیال کے مطابق آ رہے تھے کہ ہم مدینہ پر بے خبری میں حملہ کریں گے۔ انہوں نے میدان احد میں آ کر دیکھا کہ مسلمان تو پہلے سے مورچے بنا کے اور صفیں باندھ کے اور پوری لڑائی کی تیاری میں کھڑے ہیں، تو انہیں پتا چل گیا کہ یہ بات راز نہیں رہی اور مسلمان تیاری میں، تو اب یہیں پر میدان میں لڑائی ہوگی، تو انہوں نے بھی صف بندی کر لی۔ پھر اس کے بعد اس زمانے کی جنگ کا جو دستور تھا کہ پہلے جو ہے وہ 1-1 2-2 کر کے افراد آتے تھے، ادھر سے مسلمان جاتے، انفرادی مقابلہ ہوتا، اس طرح ان کے 6 افراد پہلے اور 6 بعد میں کل 12 مشرکین آئے۔ مسلمانوں کی طرف سے بھی صحابہ کرام اسی تعداد میں گئے، انہیں قتل کرتے رہے، وہ سارے مشرک مارے گئے۔ اس کے بعد پھر عمومی حملہ ہوا، اور عمومی حملے میں مسلمانوں نے پہلا ہی حملہ ایسا کیا کفار پر کہ یہ اتنا تیزی سے میدان جنگ سے بھاگے کہ بالکل دور دور تک، یعنی آخری حد تک مسلمانوں کو نظر نہیں آ رہے تھے، پہاڑوں کے بھی پیچھے چلے گئے۔ مسلمانوں نے کہا کہ یہ تو بہت معمولی لڑائی ثابت ہوئی، بس جلدی جلدی سامان جو چھوڑا انہوں نے وہ اٹھاتے ہیں اور واپس مدینہ منورہ جاتے ہیں۔ مدینہ میں لوگ پریشان تھے کہ وہاں لڑائی کا کیا بنا، تو انہیں جا کر فتح کی خبر دیتے ہیں۔ تو مسلمانوں نے اپنی زیریں اتاری اور ڈھالیں رکھی، تلواریں اتار کے بالکل بے فکر ہو کر سب کچھ رکھ دیا میدان میں اور سامان جمع کرنے میں مصروف ہو گئے، بالکل دفاع سے غافل۔ ادھر جب ٹیلے پر موجود صحابہ کرام نے دیکھا کہ میدان تو آنن فانن خالی ہو گیا اور لوگ مال جمع کر رہے ہیں تاکہ واپس جائیں، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی جا کر نیچے ان کے ساتھ ہاتھ بٹانا چاہیے تاکہ جلدی واپسی ہو جائے۔ تو جو امیر تھے عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ترین تاکیدیں فرمائی کہ
کہ جب تک ان کا امر نہیں آئے گا ہم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی، تو میں تو یہ تمہیں بھی یہی کہتا ہوں کہ کوئی بھی نہ جائے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ تو یہ تھا کہ لڑائی ہو رہی ہو دشمن میدان میں، تو فتح ہو گئی، دشمن نظر بھی نہیں آ رہا، اب کیا خطرہ ہے، جانا چاہیے۔ اس پر ان کا اختلاف ہوا، اور ان میں سے 30 صحابہ یہ فیصلہ کر کے اتر گئے نیچے، 10 صرف اوپر رہ گئے حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ۔ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، مشرکین کے ایک لشکر کے امیر تھے، اس میں وہ بھاگے نہیں تھے ان مشرکین کے ساتھ، انہیں برا لگا اس طرح بھاگنا، کیونکہ بہت بہادر انسان تھے۔ وہ میدان کے قریب چھپ گئے اپنے کچھ 40 کے قریب ساتھیوں کو لے کر، اور کہا کہ کہیں کوئی جگہ نظر آئی اور مسلمانوں کی کمزوری نظر آئی تو ان پر حملہ کروں گا، ایسے نہیں جاتا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ یہ ٹیلے کے اوپر سے مسلمان اتر رہے ہیں تو انہیں فوراً ذہن میں یہ آیا کہ اس کے پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہیے، تو وہ خود اس طرف چلے، اور ایک قاصد انہوں نے ابو سفیان کی طرف بھگایا کہ وہ جہاں پر بھی رکے انہیں کہو کہ وہ سامنے کی طرف سے حملہ کریں، میں پیچھے کی طرف سے حملہ کرتا ہوں۔ مسلمان بالکل غافل ہیں، کفار دیکھ رہے تھے کہ ساز و سامان بھی اتارا ہوا تھا لڑائی کا بالکل۔ تو اس طرح انہوں نے ٹیلے کے پیچھے سے حملہ کیا، ادھر سے ابو سفیان کا لشکر واپس آ گیا۔ اوپر جو 10 صحابہ تھے انہوں نے دفاع کیا، لیکن تھوڑی دیر میں وہ شہید ہو گئے سارے کے سارے۔ تو یہ پیچھے سے حملہ آور ہو گئے اور ابو سفیان کا لشکر سامنے سے، تو مسلمانوں کو سامان اٹھانے کی بھی مہلت نہ ملی کہ لڑائی کا سامان دوبارہ باندھ سکتے ہو، اس میں مسلمان کافی شہید ہوئے اور میدان پر کفار کا غلبہ ہو گیا۔ اسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پتھر لگا، آپ غش کھا کر زمین پر گرے، گرتے دیکھ کر شیطان نے آواز لگا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شہید ہو گئے، اور اسی وقت حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو کر زمین پر گرے۔ ان کی شکل بہت زیادہ مشابہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ صحابہ کرام میں سے کئی لوگوں نے ان کے گرتے دیکھا ان کو، تو انہوں نے بھی یہی سمجھا کہ حضور شہید ہو گئے۔ تو اب مسلمانوں کی کئی الگ الگ جو ہے وہ حالات ہو گئے یہاں پر۔ کچھ مسلمان یہ منظر دیکھتے ہی مدینہ کی طرف دوڑ پڑے میدان چھوڑ کر، اور کہا کہ اب یہاں پر کفار غالب ہے، یہ یقیناً مدینہ پر حملہ کریں گے شہر پر آ کر، اور وہاں صرف عورتیں بچے بوڑھے، تو وہاں جا کر دفاع کا کچھ انتظام کرنا چاہیے، بس یہ سوچ کر شہر کی طرف چل پڑے۔ پیچھے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آوازیں دیتے رہے، مسلمان آواز دیتے رہے، انہوں نے سنی نہیں کسی کی، بس وہ چلے گئے۔ دوسرے کچھ صحابہ کرام پہلے 6 تھے، پھر ان کے ساتھ کچھ اور لوگ آ کر مل گئے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد حلقہ بنایا، کیونکہ کفار کے سارے حملوں کا رخ اسی طرف ہو گیا تھا کہ بس کسی طرح حضور کو شہید کریں، اور سخت تیر اندازی اور نیچے سے حملے، تو انہوں نے اپنے جسموں کو ڈھال بنا دیا اور تیروں کو روکتے اپنے جسموں پر، تلواروں کے وار اپنے جسموں پر روکتے رہے۔ ان میں سے 6 حضرات انصار شہید ہوئے تھے، باقی حضرات شدید زخمی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے تھے، اور اکثریت جو مسلمان تھے انہوں نے ہتھیار رکھ دیے، اور وہ منظرنامہ میں آپ کو صبح بیان کر چکا، حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے جس حالت میں پھر حملہ کیا اور ان مسلمانوں کو اٹھایا۔ جب یہ مسلمان ان کے حملے کو دیکھ کر اٹھے، انہوں نے حملہ کیا کفار پر، پھر میدان جنگ سے کفار کا لشکر دوبارہ بھاگا۔ تو یہ غزوہ احد میں ابتداءً بھی مسلمانوں کو فتح ہوئی، اور غزوہ احد کا اختتام بھی مسلمانوں کی فتح پر ہوا۔ درمیان کا وقت جس میں مسلمان غافل ہوئے اپنی اس غلطی کی وجہ سے، اس میں مسلمانوں کو وقتی طور پر جو ہے وہ شکست ہوئی۔ 70 مسلمان اس درمیانی اس میں شہید ہوئے، ان میں بڑے بڑے کبار حضرات صحابہ کرام تھے، اور مشرکین چونکہ اس وقت میں پورے میدان پر غالب آ گئے تھے، تو انہوں نے مسلمانوں کی آنکھوں کے سامنے ان کی لاشوں کا مسئلہ کیا، جسموں کے اعضاء کاٹے اور عجیب و غریب حالات۔ تو یہ ساری چیزوں سے مسلمانوں کو ایک پر دوسری تکلیف، اور اس جہاد میں جتنے مسلمان میدان میں موجود تھے سارے زخمی ہوئے تھے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اصل میں انتقام تھا صحابہ کرام سے، تاکہ ان پر کوئی اور عذاب نہ آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی غلطی کی وجہ سے زخمی ہوئے، کہ انہوں نے جو وہاں پر ٹیلا چھوڑا اور اس کی وجہ سے دشمن میدان پر حاوی ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اسی چیز کے بدلے میں سارے لوگوں کو زخم لگے، تاکہ ان کا یہ گناہ معاف ہو جائے اور آخرت کی کوئی سزا ان پر باقی نہ رہے۔